مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات ہوئی تھی۔ آج کا موضوع بھی یہی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ جن کی مثال نہ پہلے نہ بعد میں قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ ایسے عدل و انصاف سے انہوں نے روئے زمین کو بھرا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ جب تک اسلام زندہ رہے گا عمر کا نام بھی زندہ رہے گا، اور ان کے عدل و انصاف کے چرچے پوری دنیا پر پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ زبان نبوت سے جن کو جنت کی بشارت ملی، وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یعنی اتنا بڑا ٹائٹل کہ اگر چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ مقام و مرتبہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں رات جب معراج کے موقع پر جنت کی سیر کی تو میں نے جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، صورت یاقوت موتیوں کا بنا ہوا۔ تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کیا مقام و مرتبہ انہوں نے حاصل کیا! جیسے ہی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور انہوں نے عدل و انصاف سے اس روئے زمین کو بھر دیا، اسلام کو وہ ترقی نصیب ہوئی کہ دوبارہ پھر ایسی ترقی کہیں نصیب نہ ہوئی۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور عمر کے نام سے بڑی بڑی سلطنتوں میں وہاں بیٹھے جو حکمران تھے وہ کانپ جاتے تھے ان کا نام سن کر ہی۔ ایسا رعب اللہ نے ان کا تعریف فرمایا تھا، بلکہ اور تو کیا آج بھی عمر کے نام پر لوگ لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ایسا رعب آج بھی ان کے نام میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر، تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زاویے سے بھی دیکھیں گے انمول نظر آتے تھے۔ آپ پر توحید کا کتنا غلبہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو حجر اسود کو کہنے لگے اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تم محض ایک پتھر ہے، کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ عقیدہ توحید دیکھیں، آج کل ہم قبروں سے جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پتھروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے اے پتھر، اے حجر اسود، تم محض ایک پتھر ہے، کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر میرے محبوب نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو آج عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ تو میں اس لیے تیرے سامنے جھک کے تجھے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ تجھ کو لگے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عمر کبھی بھی تیرے سامنے نہ جھکتا۔ کیسا عقیدہ توحید تھا ان کے دلوں میں راسخ۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے بت پرستی میں تھے، اسلام قبول کر لیا، ایسا عقیدہ توحید دلوں میں راسخ ہو گیا تو اب سمجھ گئے تھے کہ نفع نقصان کی مالک ذات اگر کائنات میں ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ان کو امت کا غم تھا، فکر تھا۔ کبھی کبھی بیٹھے رونا شروع کر دیتے، فکر میں ہوتے کہ اے عمر، اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تجھ سے ہوگی، کیا جواب دے گا اپنے رب کو؟ آج دکھائے کوئی ایسا حکمران اس دنیا میں جس کو اتنا فکر ہو؟ آج کل کے حکمرانوں کو صرف اپنی پڑی ہے، کسی کی آہیں ان کو سنائی نہیں دیتی۔ کیا کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو بالکل سنائی نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیس بدل کر گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات عجیب منظر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے
اور بچے رو رہے ہیں اور ماں ان کو دلاسا دے رہی ہے، سلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دروازہ بجایا، دروازہ کھولا، پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اب اس بوڑھی عورت کو نہیں پتا کہ یہ کون میرے دروازے پہ کھڑا ہے، تو کہنے لگی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ وہ ہنڈیا تو پک رہی ہے چولہے پہ، اس میں کیا ہے؟ تو پھر اس نے عرض کی کہ اس میں پانی ہے، میں صرف بہلا رہی ہوں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، بچے شاید سو جائیں، لیکن بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ تو وہ آگے سے عورت کہنے لگی کہ میرا اور عمر کا تو حساب اللہ کے سامنے ہوگا کہ ہماری یہ حالت ہے اور وہ وقت کا خلیفہ ہے۔ تو کہنے لگے اے بڑھیا، عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ یا تو جا کے وہاں اس کو بتا دیتی کہ یہ معاملہ ہے، وگرنہ کیا خبر ہے؟ اب دیکھیں بڑھیا کے جملے کیسے، کہنے لگی اگر اس کو ہماری خبر نہیں ہے تو ہمارا حکمران کیوں بنا ہے؟ اب حکمران پر لازم ہے کہ اپنی رعایا کی فکر کرنا۔ اور آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں جو نام دین کا استعمال کرتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور اپنا کردار ان کا کیا ہے؟ نام اسلام کا یوز کرتے ہیں، اور اپنے 6 فٹ وجود پر جو بندہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ کیسے اسلام کا علمبردار ہوگا؟ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہیں تو انہوں نے دعوت نہیں دی، سب سے پہلے انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ جب ذات نمونہ ہو تو آدمی کی بات اثر رکھتی ہے۔ اب دیکھیں آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں تو کہنے لگے اے بڑھیا کیا خبر عمر کو تیری؟ اب جب یہ بات سنی بڑھیا کے منہ سے کہ اگر وہ ہماری خبر نہیں رکھتا تو خلیفہ کیوں بنا ہے، بس حضرت عمر رضی اللہ تو وہاں سے بھاگے ہیں بیت المال کی طرف۔ رات کا وقت ہے، جلدی سے ایک بوریے میں کچھ چیزیں ڈالی کھانے پینے کی اشیاء، وہ بوریا بھر گیا تو اٹھانے لگے۔ اسلم غلام ساتھ کہنے لگے حضرت مجھے حکم دے میں یہ بوجھ چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو بڑا خوبصورت جملہ، کیا فکر تھی آخرت کی، کہنے لگے کیا روز محشر بھی عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ یہ میں خود اٹھاؤں گا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور بوریا کندھے پہ اٹھایا ہے، مدینہ کی گلیوں سے گزرتا ہوا اس بڑھیا کے دروازے پر۔ اب بڑھیا کو کے سامنے وہ جو کھانے کی چیزیں وہ رکھیں اور خود کچھ چیزیں ملا کر وہ ہنڈیاں میں ڈالیں اور کچھ میٹھی چیز تیار کی بچوں کے لیے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا ہے، خود جسے پھونکنی ہم کہتے ہیں اس سے پھونک مار مار کے آگ کو جلایا اور خود تیار کی اور بچوں کو کھلائی، اور تھوڑے بچے کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے قریب تو دیکھا کہ بچے مسکرانے لگے، بعد میں ہنسنے لگے۔ پوچھا حضرت اب تشریف لیں؟ تو کہنے لگے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، بلکتے ہوئے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں، اس لیے میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا۔ اب بڑھیا بڑی خوش ہوئی، شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کاش کہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، تو وقت کا حکمران ہوتا۔ تو فرمایا کہ اے بڑھیا کل جب تو خلیفہ کے گھر میں آئے گی، وہاں آئے گی تو وہاں مجھے بھی پالے گی۔ تو وہاں اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ آج دے کوئی مثال ایسے حکمران کی، ایسے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی جب لیا جاتا ہے تو کفر کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ نے ایسا روب اور دبدبہ رکھا تھا ان کے نام میں، اس طرح انہوں نے خلافت کو سنبھالا۔ بلکہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا جب خطبہ دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کیا کہ لوگوں مجھے بتاؤ اگر عمر راستہ بھٹک جائے تو کیا کرو گے، یعنی دین کے راستے سے اگر ہٹا ہوا پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو ایک کمزور سے صحابی تلوار نیام سے نکالی اور سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے عمر اگر تجھے ہم دین سے مڑا ہوا پائیں گے تو اس تلوار کے ساتھ تجھے سیدھا کریں گے۔ یہ دیکھیں ایک ادنا سا صحابی ہے اور وقت کے حکمران کے سامنے بات کر رہے اور اس بار ناراض نہیں ہوئے کہ اس کی جرت کیا میرے سامنے بات کر، نہیں بلکہ خوش ہوئے، شکریہ ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمر کی رعایا میں ایسے بندے بھی موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حکمرانی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ نے ان کے عدل و انصاف پر کیسی فتوحات کے دروازے کھولے، بڑے بڑے ملک آباد ہوئے اور بڑی بڑی سپر پاوریں ٹوٹ کر ان کے قدموں میں آئیں، لیکن اپنی حالت وہی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اب تو اللہ نے اسلام کو بہت ترقی دی، بڑا نوازا ہے، اور ہم گزارش کرتے ہیں حضرت عمر سے کہ اپنا لباس اچھا کر لیں۔ مہینے میں ایک مرتبہ گوشت پکتا تھا اور انچھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، یہی معمول چلا آ رہا تھا، اور کپڑے پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور یہ حالت تھی
اور بڑے بڑے حضرات ملنے کے لیے آتے، بڑے بڑے بادشاہ قدموں میں آتے، ملاقات کے لیے آتے، لیکن ادھر یہ ایسی حالت۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم بات کریں، لیکن بات کرے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کسی کا حوصلہ نہ بڑھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ام المؤمنین سے کہتے ہیں کہ وہ جا کے سفارش کرے۔ تو صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امت کی ماں ہیں، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امت کی ماں ہیں، ان کے پاس ہے گزارش کی کہ آپ ذرا گزارش کریں، لیکن ہمارا نام نہ لینا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ خیر انہوں نے جا کر گزارش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، پوچھا آپ تم دونوں کو کس نے بھیجا ہے؟ مجھے ذرا ان کے نام بتا دو، میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نام نہیں بتا سکتے، آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ طے کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو ام المؤمنین ہیں، ایک رشتے کے اعتبار سے بیٹی ہیں، روحانی رشتے کے اعتبار سے اب ماں بھی ہیں، ماں کے درجے میں ہیں، کیونکہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ کہنے لگے حفصہ مجھے بتا، جب اللہ کے نبی تیرے ساتھ تھے تو اللہ کے نبی کیسے کھانا کھاتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی، فرمانے لگی کہ بس اوقات ایسا ہوتا پورا مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ حالت تھی، کبھی مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو روزہ رکھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے؟ تو فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر جھک جاتے غلاموں کی طرح، اور کہا کرتے تھے میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ٹیبل پہ رکھ کے ہم نے کھانا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ٹیبل کو اٹھوا دیا کہ میں ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ نیچے بیٹھ کے اور کھانے پر جھک گئے اور کہنے لگے کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی کا تیرے گھر میں بستر کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک بچھونا تھا جس کو ہم ڈبل کر لیتے اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیتے، اور جب سردیاں آتیں تو ایک تہہ نیچے ہوتی اور ایک ہم اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا ہم نے اس کی ڈبل کی بجائے 4 تہہ کر دی کہ اللہ کے نبی کو سکون مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سوئے اور صبح بہت ناراض ہوئے کہ میرے بستر کو کس نے بدل دیا ہے، میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، آج مجھ سے اٹھا نہیں گیا، میرے بستر کو جیسا تھا ویسا ہی کر دے۔ تو فرمانے لگے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے، تو کہنے لگے 3 ہم مسافر تھے، 3 دوست تھے جن کی ایک ہی منزل تھی، ایک ہی راستہ تھا، ایک کے پاس بڑا ذاتی راہ تھا، وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے ان کے ساتھ جا ملے۔ اب میں عمر ہوں، میرا وقت ہے، میں بھی ان کے قدم بقدم چلوں گا تو نجات پاؤں گا، ان سے مل سکوں گا، لہٰذا مجھے اس بارے میں کوئی مشورے نہ دو، میں جیسے بھی زندگی گزار رہا ہوں ویسے ہی رہنے دو، اور میرے جیسے حالات ہیں ویسے ہی رہنے دو، میں یہ نہیں چاہتا، یہ بادشاہت، یہ چودراہٹ، یہ چیزیں میں نہیں چاہتا۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ویسے ہی نقش قدم پر چلے تو اللہ نے روز مبارک میں اللہ کے نبی کا ساتھ ان کو نصیب فرما دیا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوئی ہے، فلسطین بیت المقدس کو جب فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر جاتا ہے اور وہاں جا کر محاصرہ کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں 10 مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین ھذہ الامہ، میری اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محاصرہ کیا، وہاں کے بڑے بڑے جو پادری تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ کتابیں لے کر کہنے لگے محاصرے سے یہ فتح نہیں ہوگا، ہماری کتابوں میں ساری نشانیاں موجود ہیں، کیا تم میں کوئی عمر نامی ہے، کوئی خلیفہ تمہارا؟ وہ آئے گا، اس کی نشانیاں ہم دیکھیں گے تو ہم صلح کے ساتھ ہی چابیاں حوالے کر دیں گے، اگر وہ نہیں آئے گا، تمہارے اندر وہ نشانیاں موجود نہیں ہیں، تو آپ کبھی بھی یہ علاقہ فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے خط بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آپ یہاں سے نہ جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے آپ کی جان کا، اور آپ کی جان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے نزدیک قیمتی ہے، آپ مرکز میں رہ کر کام کریں۔ خیر انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے، اب انہوں نے یہ فرمائش کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ فتنہ فساد برپا ہو، جنگ ہو، جانوں چاہے وہ کافروں کی جانیں ہیں، جانی نقصان نہ ہو، اگر صلح سے کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو عمر اس کے لیے حاضر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سامان سفر باندھا، ایک اونٹنی کمزور سی باز تھی،
اور اس وقت اپنے کرتے پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ صحابہ جمع ہو گئے، حضرت آپ جا رہے ہیں، ان سے ظاہر بات ہے بادشاہوں سے ملاقات کرنی ہے اور ایک فتح کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایک قوم کے لیڈر ہیں، ہمارے پیشوا مقتدا ہیں، خلیفہ ہیں، اور اپنی ذرا حالت تھوڑی سی بدل لیں، تیز گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا لے لیں سواری کے لیے، عمدہ سواری ہے، اور اپنا لباس بدل لیں، ہم عمدہ لباس آپ کو پہنا دیتے ہیں۔ صحابہ کی باتوں میں آگے لباس بدل لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے جیسے ہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے نیچے اترے اور کہنے لگے میرا وہی کرتا مجھے پہنا دو اور میری جو سواری ہے وہی مجھے دے دو، میں اس پہ سوار نہیں ہوں گا۔ صحابہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جیسے ہی میں گھوڑے پر سوار ہوا تو میرے دل کی کیفیت ہی بدل گئی اور مجھے غیب سے یہ آواز آنے لگی، یہ القاء ہوا کہ عمر کیا کرنے جا رہے، تیری نشانیاں تورات اور انجیل میں ہم نے یہ نہیں لکھی۔ اب وہی سواری لی اور غلام اسلم ساتھ ہے اور اس سے معاہدہ کیا۔ اب دیکھیں یہ غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے، معاہدہ کیا کر رہے ہیں؟ 1 میل میں سواری پر سوار ہوں گا تو پیدل چلے گا، اور 1 میل تو سوار ہوگا، یہ عمر پیدل چلے گا۔ یہ معاہدہ طے ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت میں خادم ہوں، میں غلام ہوں، آپ سواری پر رہیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ فرمانے لگے نہیں، تم ہی تو انسان ہے۔ اب دیکھیں یہ ہیں حکمران جن کا نام آج ہم 1400 سال بعد بھی عزت سے لے رہے ہیں۔ خیر یہ سفر طے ہوا، مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ باری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پیدل چلنے کی اور غلام اسلم کی سوار ہونے کی، تو وہ قدموں میں گر پڑے، حضرت اب تو سامنے ہے، وہ دیکھ لیں گے، کیا کہیں گے، آپ سوار ہو جائیں، میں غلام، میں پیدل چلتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، جو ہمارا معاہدہ ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا دین یہی انصاف مجھے سکھاتا ہے۔ اب غلام سوار ہے اور یہ آقا پیدل ہے، گھوڑی کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، اس اونٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے جوتا ٹوٹ گیا، جوتا ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اب یہ بڑے بڑے ان کے پادری اور بڑے جو علماء تھے وہ کتابیں لے کر سامنے بیٹھے ہیں اور نشانیاں دیکھ رہے ہیں کون عمر ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان صحابہ کرام کی نشانیاں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں، پہلی آسمانی کتابوں میں ساری نشانیاں موجود ہیں۔ جب نشانیاں ساری انہوں نے دیکھ لی اور معلوم ہو گیا کہ واقعتاً یہی عمر ہے جن کا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آ کر علاقہ فتح کرے گا، تو عزت کے ساتھ وہ چابیاں بیت المقدس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، بغیر کسی جنگ کے یہ علاقہ فتح ہو گیا، اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اذان پڑھنے کا حکم دیا، تو اس طرح یہ علاقہ فتح ہوا۔ اس طرح امن و امان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو بھر دیا۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 27 ذی الحجہ فجر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے، پیچھے ایک ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایک کافر تھا، وہ چھپا ہوا تھا، اور جیسے ہی امامت قرات شروع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں، اس نے آگے بڑھ کر پیٹ پر وار کیے خنجر سے، 6-7 تقریباً وار کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تاب نہ لا سکے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پیچھے تھے، ان کو مسلح پہ کیا، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں توڑا، فرمایا کہ نماز کو جاری رکھا جائے۔ اب وہ بھاگا ہے یہ مجوسی غلام، اور چند صحابہ کو بھی خنجر لگے ہیں، خیر صحابہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے پھر خودکشی کی، وہیں دیر ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب وہ صحابہ نے جلدی سے نماز مکمل کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پکڑا اور فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ مجھے کس نے یہ خنجر مارے ہیں؟ تو کہا گیا کہ وہ مجوسی تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں لکھی، بلکہ عین شہادت کی موت ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت بھی تیرے نبی کے شہر میں ہو۔ اب یہ بڑی عجیب دعا تھی، نبی کا شہر امن کا شہر تھا، یہاں جنگ ہو نہیں سکتی تھی، اس کے باوجود اللہ نے دیکھی کیسی دعا قبول کی، اور شہادت کے لیے مصلی رسول کا اللہ نے انتخاب کیا، مصلی رسول پر ان کو خنجر لگے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حالت ہوئی اور صحابہ کرام نے گزارش کی، طبیب کو بلایا، اس نے دودھ پلایا، نبیذ پلائی، وہ انتڑیوں سے باہر آ گئی۔ فرمایا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے، اب کوئی بچنے کے آثار نہیں ہیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہنا، اور آج امیر المومنین نہ کہنا بلکہ کہنا عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہتے حجرہ مبارک میں۔
تو अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते हैं, देखा कि अम्मा रो रही है और उनसे अर्ज़ की कि आज मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब ये मुतालबा कर रहे हैं जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो उन्होंने कहा ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि एक मेरा बाप अबू बकर सिद्दीक़ है यहाँ और एक मेरा शोहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने भी सोचा था इसी हुजरे में किसी कोने में मैं भी सो जाऊँगी, लेकिन अगर आज उमर कह रहा है तो मैं अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूँ और उमर के लिए मरहबा कहती हूँ और ये जगह मैं उमर के लिए छोड़ती हूँ। अब बेटा आया खुशी खुशी के साथ, अब्बा जान उन्होंने इजाज़त दे दी। फरमाया नहीं अभी नहीं, जब मेरी रूह निकल जाए और मेरा जनाजा सुहैब रूमी बढ़ाएं और फिर जनाजे को जब लेकर जाओ तो दरवाजे पे रख के फिर दोबारा इजाज़त मांगना, शायद मेरे शर्म की वजह से इजाज़त दे दी हो। इजाज़त मिले तो दफन करना, वगरना जन्नतुल बकी में मुझे आम मुसलमानों के साथ दफन कर देना। तो खैर जनाजा इनका कफन दफन का इंतज़ाम हुआ और कफन का इंतज़ाम हुआ, गुस्ल दिया गया। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत के मुताबिक जनाजा पढ़ाया, जनाजा उठाया गया, दरवाजे पर रखा गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि मेरा बाप उमर बिन ख़त्ताब दरवाज़े पे आ चुका है, दफन होने की इजाज़त चाहता है। तो फरमाया कि मरहबम बिका या उमर, ए उमर तुझे मरहबा कहती हूँ। और ख़ुद चादर उठाई, नकाब किया और हुजरे से निकल गई। सहाबा ने वहाँ फिर हुजरे मुबारक में कब्र खोदी और कब्र खोद रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बैठे हुए थे। वो फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और मैंने उनकी आंखों से आंसू जारी थे और वो कह रहे थे क्या उमर मुझे पता था यहाँ तेरे सिवा कोई नहीं आ सकता। मैंने कई मरतबा अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने हैं, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर ने ये काम किया। इतनी ज़्यादा आपका तज़किरा मैंने अल्लाह की नबी की ज़ुबान से सुना कि मुझे यकीन था कि इस जगह पे उमर के सिवा और कोई नहीं आ सकता। तो अल्लाह ने कैसा भी नक्शे कदम पर जब चले हैं तो अल्लाह ने कैसा इनको मकाम दिया कि हुजरे मुबारक में जगह अता फरमाई। नबी का पड़ोस दुनिया में भी और हशर में भी और आखिरत में भी नबी का पड़ोस इनको नसीब फरमाया। ये थे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज लोग इन पर भौंकते हैं, सुबान दराजियाँ करते हैं। याद रखें वो जितना भी भौंक ले इनकी इज़्ज़त और शान में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अल्लाह ने जो मकाम व मर्तबा इनको दे दिया है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये मकाम व मर्तबा अल्लाह ने इनको अता फरमाया। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे कि कैसा भी नक्शे कदम पर चलें। रिवायात में आता है 63 बरस उम्र हुई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 63 बरस की उम्र में ही इंतकाल हुआ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और इनकी भी जब पूरी 63 बरस उम्र हो गई तो अल्लाह ने इनको शहादत की मौत अता फरमाई। तीनों साथी थे, तीनों की एक ही उम्र है और एक ही जगह इनको दफन किया गया। और एक रिवायत में आता है कि हम तीनों जन्नत की मिट्टी से बने थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम व मर्तबा इन सहाबा को अता फरमाया। तो ये मुहर्रमुल हराम ये शहादतों की दास्तान है। इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की शहादत से आगाज़ होता है और आगे जो 10 मुहर्रम को एक दिल खराश वाक़या करबला होता है। ऐसा भी वाक़या इस धरती ने आज तक नहीं देखा कि वो सबसे जो मुक़द्दस घराना था उस पर लोगों ने खंजर चलाए हैं और उनको ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ने उनके नाम को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला में सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता